الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا عطاری۔ آپ کی نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں علامہ ذیشان مدنی صاحب کے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر، اور حافظ احمد رضا عطاری کے آفیشیل فیس بک پیج پر۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آج ممکنہ شب قدر ہے، اس حوالے سے ہماری یہ خوبصورت نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ذیشان مدنی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے علامہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ہماری یہ الوداعی نشریات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماہ رمضان المبارک جیسے ہی تشریف لاتا ہے، ہر طرف خوشیوں کا سماں ہوتا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان رمضان کے دل جھوم اٹھتے ہیں۔ بفضل تعالی ہم نے بھی پورا ماہ جو ہے وہ اپنی عوام اہل سنت تک اچھی باتیں اور دین کی باتیں پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو بھی اور ہماری اس کاوش کو بھی، جو ہماری پوری ٹیم جس کے اندر شامل ہے، اللہ پاک سب کو اس پہ جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اور ہمارے اس چھوٹے سے عمل کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کی جو عبادات مسلمانوں نے جس انداز سے بھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک سب کی عبادات کو بھی قبول فرمائے۔ اور جن جن احباب نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے انعقاد پر جس حوالے سے بھی کوشش کی ہے، خصوصی طور پر ہمارے جنید بھائی ہیں یو ایس اے سے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اب یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، جتنے دن باقی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کا صدقہ تمام مسلمانوں کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور جیسے ہی یہ ماہ رمضان جاتا ہے، عاشقان رمضان کے دل بھی غمگین ہوتے ہیں، اور یقیناً یہ غم رمضان کا یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آئندہ رمضان ہمیں مدینہ المنورہ کی مبارک فضاؤں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین کرام، آئیے نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ آئیے ناظرین کرام، نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ
اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جے میں ویکھاں عملہ والے ککھ نہیں میرے پلے ککھ نہیں میرے پلے مولا جے میں ویکھاں عملہ والے ککھ نہیں میرے پلے ککھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت والے جے میں ویکھاں رحمت والے جے میں ویکھاں رحمت والے بلے 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 اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے پر مشکاں پاوے ہاں مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا منیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ ملائی اونچیاں سنگ ملائی منیوا میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ ملائی اونچیاں سنگ ملائی صدقے جوائے نہ اونچیاں تائی صدقے جوائے نہ اونچیاں تائی جنہ نیوے انال بھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ 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 نبی دا نام لئیے اللہ علامہ صاحب لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ ابتدائی کلام فرمائیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس خوبصورت رات کا صدقہ ہم سب مسلمانوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین آمین۔ لیلۃ القدر احمد بھائی یہ انتہائی برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی رات ہے۔ اس شب کو اس رات کو لیلۃ القدر اس وجہ سے کہتے ہیں، اس ایک رات میں سال بھر کے جو احکام ہوتے ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کر دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی متعدد علماء نے اور بھی وجوہات لکھی ہیں کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر اور عظمت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے چونکہ اس مبارک رات کے اندر مسلمان اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات پہلے کی بنسبت اور زیادہ اس کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی پسندیدہ ہیں، اور بارگاہ الہی میں مسلمانوں کی آج کی رات کے جو اعمال ہیں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس وجہ سے اس شب کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور بھی متعدد وجوہات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے قدر والی رات میں ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ پاک اس رات کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھا جائے گناہ معاف فرمانے سے مراد گناہ صغیرہ ہے، جو گناہ کبیرہ ہے وہ بغیر توبہ یا جو قرض وغیرہ اس طرح کے دیگر معاملات ہیں تو وہ اس کے الگ احکامات ہے۔ تو یہاں جو حدیث کے اندر کسی بھی حدیث کے اندر گناہوں کی معافی کا ذکر موجود ہوتا ہے تو وہاں مراد گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اس مقدس رات کو ہرگز غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، اور اس ایک رات کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ان چند متعدد وجوہات کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اس کے اندر تفصیل ہے، اس رات جناب جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو ان کئی وجوہات کی وجہ سے اس مبارک شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر خصوصی کرم ہے کہ اس کو شب قدر کی رات عطا فرمائی گئی۔ علامہ صاحب، شب قدر کی خصوصیات کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو فرمائیں۔ قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل صورت جو نازل فرمائی ہے، میں اسی صورت کے متعلق کچھ گفتگو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اور جناب جبریل اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ احمد بھائی، یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا، شان نزول اور سبب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابہ کرام نے بنی اسرائیل کے کچھ عبادت گزاروں کا ذکر کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایسے عبادت گزار جو 1000 مہینوں تک سارا دن روزے سے رہتے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، رات کو اللہ کی عبادت کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی امت پہلی امتوں سے یقیناً افضل ہے، اللہ پاک نے یہ اعزاز نبی پاک علیہ السلام کے صدقے امت مسلمہ کو عطا فرمایا۔ تو یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں جتنی پہلے کے لوگوں نے عبادات اور ریاضات کی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام نے جب یہ گفتگو فرمائی نا تو فوراً اللہ پاک نے یہ صورت نازل فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر، یہ جو ایک رات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے نا، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی پہلے کی امتیں 1000 سال عبادت کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دیکھیے، اپنی امت پر شفقت دیکھیے، اللہ پاک کی رحمت دیکھیے، صرف ایک رات بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، عبادت کر لے، اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت کی خصوصیات ہے، اللہ پاک نے اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو یہ قدر والی رات عطا نہیں فرمائی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت پر رحمت ہے۔ اور پھر یہ وہ رات ہے جس رات جناب جبریل علیہ السلام ایک جھنڈا لے کر اور دیگر فرشتے، علماء نے یہاں تک لکھا ہے، حدیث کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے، اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں جتنے زمین پر کنکر ہیں، اتنی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں،
اور پھر جو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جبریل علیہ السلام کے 100 پر ہیں. علماء نے لکھا ہے اس رات شب قدر کی رات وہ 2 پر کھولتے ہیں. 2 پر کھولتے ہیں. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے عبادات کرتا ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں. پھر قصہ مختصر یہ، جب صبح طلوع ہوتی ہے پھر جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور دیگر فرشتے جناب جبریل سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل یہ بتائیے اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کی بخشش کر دی یا کیا معاملہ ہوا؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ پاک نے امت مسلمہ کی بخشش فرما دی ہے، ہاں چند بندے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ آج رات بھی بخشش نہیں فرماتا. سب کی بخشش ہو گئی، بخشش کے پروانے لے کے جا رہے ہیں فرشتے. چند لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں سننا چاہیے. سب سے پہلا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں کی جاتی. نمبر 2 وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی اس پر خصوصی نظر رحمت نہیں فرماتا. نمبر 3 وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اور نمبر 4 وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں بغیر کسی وجہ شرعی کے قطع تعلق کرتے ہیں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا. تو آج کی رات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. علامہ صاحب شب قدر کو مخفی پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہاں میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے حوالے سے بتائیں کہ کس رات میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہا تھا اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا. اب یہاں پر میں گفتگو ایک دوسرے پرائے سے وہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے. یہاں پر کچھ نادان لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم اللہ پاک نے نہیں دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ادراک، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے. جب قرآن نے نفی کر دی لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم نہیں ہے. یہاں سب سے پہلی بات تو یہ میں عرض کروں گا احمد بھائی، یہاں جو لفظ استعمال ہوا نا وہ ہے وما ادراک، ٹھیک ہے، درایت کا لفظ استعمال ہوا ہے. درایت کہتے ہیں اپنے علم سے یا اپنے حواس سے کسی چیز کے بارے میں علم ہو جانا، مثلا دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے، ٹھیک ہے، جو حواس خمسہ ہے. تو اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کر لینا اس کو بولتے ہیں درایت. کسی کے بتانے سے جو علم آتا ہے نا اس کو بولتے ہیں روایت. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر جو نفی ہے نا وہ ہے وما ادراکا، مطلب یہ ہے اللہ نے یہ فرمایا اے حبیب آپ خود سے نہیں جانتے، اے محبوب آپ خود سے نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے، ہاں جب رب بتا دے، ٹھیک ہے، جب رب علم عطا فرما دے تو پھر تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی چیز مخفی رہ سکتی نہیں ہے. اور دوسری بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ جو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے یہ بتانے آیا تھا کہ شب قدر کون سی رات ہے، مگر ان کی لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا تو آپ بتانے باہر تشریف لائے تھے نا. بالکل. اگر علم ہی نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر بتانے کیوں تشریف لاتے. اور پھر اگلی بات یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی علامات بیان فرمائی ہیں. اب علامات بھائی وہی بندہ بیان کر سکتا ہے نا جس کو علم ہوگا. اگر شب قدر کا علم ہی نہیں ہے، جب علم نہیں ہے تو علامات کیسے پتہ چلیں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کے اندر جو علامات بیان فرمائی ہیں نا وہ علامات بیان فرمانا
اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قدر والی رات کا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ کون سی رات ہے. اور پھر آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اس وجہ سے اتنی اہمیت والی جو رات تھی اس کا جو تعین ہے اس کو اٹھا لیا گیا. یہ آپس کے اندر لڑنا جھگڑنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے. بالکل چھوٹی چھوٹی بات جو ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی برداشت نہیں کرتا. کہا جاتا ہے جی ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں اور بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں. یہ کون سی شرافت ہے؟ تو اسلام تو ہمیں یہ چیز نہیں سکھلاتا. شریفوں کے ساتھ شریف ہونا تو اس میں تو آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی تمیز کے ساتھ پیش نہ آئے, کوئی بدتمیزی کرے, آپ کا دل دکھائے, آپ اس کے ساتھ اس نے اخلاق کرو. اخلاق کا تو وہاں پتہ چلتا ہے نا, وہاں اخلاق کا پتہ چلے گا نا. آپ کے ساتھ کوئی اس نے اخلاق کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ تو سیدھا سا معاملہ ہے. مزہ تب ہے آپ کی اگر کوئی دل آزاری کرے آپ اس کو معاف کریں, اس سے بدلہ نہ لے, اس سے نہ الجھے, پھر اللہ پاک آپ کو بڑی رحمتوں سے نوازے گا. اور پھر اگلی بات یہ ہے شب قدر جو آپ نے سوال کیا اس کو مخفی کیوں رکھا گیا. پہلی بات تو یہ ہے اس کی علامات بتا دی گئی ہیں. علامات اس لیے بتا دی گئی ہیں تاکہ اس کی طرف بندے کی رغبت ہو کہ یہ کون سی رات ہے, علامات تلاش کرنے کی کوشش کرے. اچھا اس کو مخفی رکھنے کی نا بڑی خوبصورت وجہ ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے شب قدر کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا گیا, مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعتوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے کہ بندے گناہوں سے بچتے رہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کو یعنی ولی کو لوگوں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے کہ کون سا اللہ کا ولی ہے. اللہ نے اس بات کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو برگزیدہ جتنے بھی بندے سب کی تعظیم و توقیر کریں. اسی طریقے سے قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا ہے کہ بندے سب دعاؤں میں مبالغہ کریں کہ پتہ نہیں نہ جانے کون سی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اگر بتا دی جائے کہ فلاں دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے تو پھر بندہ وہ دعا کے اندر دوبارہ اس کی رغبت نہیں آئے گی. اس وجہ سے اس کو پوشیدہ رکھا گیا. اسی طریقے سے اسم اعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر اسماء میں پوشیدہ رکھا گیا تاکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب اسماء کی تعظیم کرے. تو جس طرح یہ دیگر معاملات پوشیدہ رکھے گئے ہیں نا, اسی طریقے سے قبول توبہ ہے, قبول توبہ کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کا جو ہر طریقہ کار ہے, ہر انداز سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے. تو اسی طریقے سے یہ جو قدر والی رات ہے اس کو رمضان المبارک کی تمام راتوں کے اندر پوشیدہ رکھا گیا تاکہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی انسان تعظیم کرے, تمام راتوں کے اندر بندہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر والی رات کو پوشیدہ رکھا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتی ہیں نبیوں کے تاجدار صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو. اس لیے مسلمان مخصوص ان طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں, اپنے سروں کو جھکاتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک رات ایسی ہو سکتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ کریم اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے. ناظرین کرام, ہماری یہ الوداعی نشریات ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے, آئیے شامل ہو جائیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا
الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کر
کرنا عطار پر یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، مولا لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، اب میرے نہ کھول محشر میں، اب میرے نہ کھول محشر میں، اب میرے نہ کھول محشر میں، مولا اب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، اور بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، مولا بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی،
سبقت رحمتی علی غضبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسنا ہم گناہ گاروں کا مولا 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 آسنا ہم گناہ گاروں کا آسنا ہمیں گناہ گاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب اور دولت ایسی نعمت اتنی دولت ایسی نعمت اتنی دولت ایسی نعمت اتنی بے غرض تو نے کی عطا یا رب بے غرض تو نے کی عطا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب۔ ناظرین کرام یہ تھی ہماری اس سال کی فیضان رمضان نشریات۔ مزید اس طرح کے پروگرام مختلف انداز کے ساتھ ہم لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے ہماری یہ نشریات دیکھی اور ان علماء کرام کا بھی شکریہ جو ہماری اس خوبصورت نشریات میں تشریف لائے۔ اپنے میزبان حافظ احمد رضا اتاری کو اور مدنی پروڈکشن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ یہاں پر میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو احمد بھائی آپ کا بھی شکریہ اور ہماری دیگر پوری ٹیم جس میں ہمارے ایڈیٹر اور کیمرہ مین اور ساؤنڈ والے بھائی جتنے بھی احباب جنہوں نے بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے امتیاز بھائی ہیں، ہمارے الیاس بھائی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دیگر جتنے احباب محبت کے ساتھ یہاں جتنے قراء حضرات تشریف لائے، نعت خواں تشریف لائے، اور پھر بڑے مقتدر اور معتمد علماء کرام یہاں پر تشریف لائے۔ مثلا مفتی راشد محمود رضوی صاحب لاہور سے تشریف لائے، اس کے علاوہ قبلہ مفتی سمر عباس قادری صاحب آپ نے بھی محبتوں سے نوازا، آپ بھی تشریف لائے۔ مفتی وسیم سجاد صاحب وہ بھی تشریف لائے، سلامت رضا اتاری صاحب وہ تشریف لائے، دیگر جتنے بھی علماء تشریف لائے، ہم سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور آپ دعا بھی فرمائیں ہمارے اس پلیٹ فارم کو اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں، عروج اور ترقیاں عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رمضان المبارک کے بعد بھی احمد بھائی کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مختلف پروگرام عقائد کے حوالے سے، عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین کرام کے لیے پیش کرتے رہیں گے۔ آخر میں تمام
ہمارے ناظرین اور فیس بک پہ دیکھنے والے، یوٹیوب پہ دیکھنے والے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے بھی اپنی پرخلوص محبتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قدم قدم پر برکات کثیرہ عطا فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو، مجھے بھی، ہمارے احمد رضا بھائی جو ہمارے ہوسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور جی ایم ساؤنڈ کا بھی شکریہ جنہوں نے ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان ہمارا ساتھ دیا. امتیاز بھائی جی ایم ساؤنڈ والے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے بھی کاروبار کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ملک پاکستان کے اداروں کی، ہماری پاک فوج کی خیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی خیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.